دین اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ آسانی اور سہولت پر رکھی گئی ہے۔ ہمارا دین آسان ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، آسانی اور سہولت پر رکھی گئی ہے۔ اسی آسانی اور سہولت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے شطر کا لفظ استعمال فرمایا یہاں پر۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے فولی وجہ کا الی بیت اللہ، اپنے چہرے کو پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، الی کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجیے، یوں بھی کہہ سکتے تھے اللہ پاک، لیکن اللہ پاک نے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت، یہاں پر شطر کا معنی سمت، سمت کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجیے۔ اس سے اس بات کی اجازت دے دی کہ جو بھی مسجد حرام کی سمت ہے نا، جیسے ہمارے ہاں، ہم اس علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں مغرب کی سمت جو ہے وہ مسجد حرام ہے۔ اب مغرب کی پوری سمت جو ہے کسی طرف بھی رخ ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، قبلہ کی بالکل سیدھ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے چہرے کو اٹھانا آسمان کی طرف، پس ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، پس اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی سمت، اور جہاں کہیں آپ ہوں اپنے چہرے کو پھیر لیا کریں اسی کی سمت کی طرف۔ اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے البتہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان چیزوں سے، ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 144 ہے سورہ بقرہ کی، دوسرے پارے کا پہلا رکوع ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم ہے، اس آیت کے اندر قبلہ بدل دینے کا حکم ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، اور ہم آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیں گے اس سمت کی طرف جو آپ کو پسند ہے، اس طرف آپ کا چہرہ پھیر دیں گے، رخ پھیر دیں گے آپ کا اس قبلے کی طرف جو قبلہ آپ کو پسند ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر کیوں اٹھاتے تھے؟ یہ بیت اللہ کو قبلہ حاصل کرنے کے لیے سر کیوں اٹھاتے تھے؟ اس کی دو وجوہات لکھی ہیں مفسرین نے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے فطرتی طور پر ملت ابراہیمی، ملت اسماعیلی کے مطابق جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا نا وہ بیت اللہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ چونکہ میرے آباء و اجداد کا قبلہ بیت اللہ تھا تو میرا قبلہ بھی بیت اللہ ہی ہو، اس لیے آپ آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی فرشتہ حکم لے کر آ جائے تحویل قبلہ کا، قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو قبلہ بنا لینے کا۔ اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے مفسرین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے قبلہ بیت اللہ تھا، پھر مدینہ منورہ میں آیا تو اللہ پاک کے حکم سے بیت المقدس ہو گیا۔ 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا کہ ان اہل کتاب کو، یہودیوں کو مانوس کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، اور یہ تو اسلام نہیں لا رہے بلکہ دن بہ دن ان کی جو ہے وہ ضد بڑھ رہی ہے، ان کا حسد بڑھ رہا ہے اسلام کے ساتھ، نبی آخر الزمان کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی کہ چونکہ عرب کا پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ تھا، تو اس لیے بیت اللہ قبلہ اگر ہو جائے تو باقی عرب، تمام عرب کے مسلمان ہونے کی جو ہے وہ امید زیادہ ہے، لوگ اس سے مانوس ہوں گے کہ دیکھو بیت اللہ قبلہ ہے۔ یہ دو خواہشوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک بات یہاں پر ہم اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں نا وہ اپنی خواہش کم ہی مانگا کرتے ہیں، اگرچہ دل میں خواہش ہوتی ہے،
وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اللہ کی خواہش پہ خوش رہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کو قبلہ مانگا اپنے لیے، اس کے لیے دعا کی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ اس وجہ سے دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی تھی، اشارات مل گئے تھے کہ ہم آپ کو قبلہ بیت اللہ عطا کریں گے۔ تو جب اشارات مل گئے، اجازت مل گئی دعا مانگنے کی، پھر آپ نے دعا بھی شروع کر دی۔ جب دعا شروع کر دی، پھر آپ کو اپنی دعا کی قبولیت پر 100% یقین تھا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھاتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ فرشتہ آ جائے، جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آ جائیں تحویل قبلہ کا۔ اللہ پاک جل شانہ نے وہ منظر کشی بیان کی ہے، وہ منظر کھینچا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بھی اللہ پاک نے ذکر کی ہیں۔ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں، پہلے وعدہ کیا ہے ہم ضرور بضرور آپ کو وہ قبلہ دے دیں گے جو آپ کو پسند ہے، یہ وعدہ کیا ہے۔ آپ کی خواہش ہم پوری کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ ترضاها، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ پہلے وعدہ کیا، پھر وفائے وعدہ کیا، فوراً پہلے وعدے کی خوشی، دو خوشیاں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ پہلے وعدہ کر کے خوشی دی، جیسے کوئی بندہ کہہ دے کہ جی آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اس وعدے سے انسان کو خوشی ہو جاتی ہے کہ میرا کام ہو جائے گا، چلو۔ پھر جب کام ہوتا ہے پھر دوبارہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ پاک نے پہلے وعدہ فرمایا، وعدے کی خوشی، پھر اس وعدے کو پورا کیا، وفائے وعدہ ہوا، تو اس پر فرمایا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، چلو اب اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو فوراً حکم دے دیا، دوسری خوشی بھی عطا فرمائی۔ اب یہاں پر اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ شطر المسجد الحرام کا لفظ ہے، آسمان کی سمت، مسجد حرام کی سمت کی طرف جو ہے اپنا چہرہ پھیر لیجیے۔ اب شطر کا جو لفظ ہے نا، شطر کا لفظ با اتفاق مفسرین، تمام مفسرین جو متقدمین پہلے گزرے جو بعد میں آئے، سب کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر شطر کا معنی سمت ہے۔ مسجد حرام کی سمت کی طرف جو ہے اپنا چہرہ پھیر دیجیے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، دین اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ آسانی اور سہولت پر رکھی گئی ہے۔ ہمارا دین آسان ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، آسانی اور سہولت پر رکھی گئی ہے۔ اسی آسانی اور سہولت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے شطر کا لفظ استعمال فرمایا یہاں پر۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے فولی وجہک الی بیت اللہ، اپنے چہرے کو پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، الی کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیجیے، یوں بھی کہہ سکتے تھے اللہ پاک، لیکن اللہ پاک نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت، یہاں پر شطر کا معنی سمت، سمت کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجیے۔ اس سے اس بات کی اجازت دے دی کہ جو بھی مسجد حرام کی سمت ہے نا، جیسے ہمارے ہاں، ہم اس علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں مغرب کی سمت جو ہے وہ مسجد حرام ہے۔ اب مغرب کی پوری سمت جو ہے کسی طرف بھی رخ ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، قبلہ کی بالکل سیدھ میں ہونا ضروری نہیں ہے، اس سمت کی طرف، مغرب کی طرف جو بندہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے بالکل سیدھ میں بیت اللہ ہے یا نہیں ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے سمت کا شطر کا اہتمام کر لیا ہے، اس سمت کا اہتمام کر لیا ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اب 5 10 ڈگری 20 ڈگری 24 ڈگری تک اپنا وہ چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ سے بالکل سیدھ میں نہیں ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی سمت ایک ہے۔ شطر کا لفظ ہے، سمت کی طرف اس نے مسجد حرام کی منہ کر لیا۔ ہاں البتہ مسجد بناتے وقت، جس وقت ہم باقاعدہ ایک مخصوص جگہ پر مسجد بنا رہے ہیں تو پھر جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے، فلکیات ریاضیات کا حساب لگا کر کوشش کی جائے کہ مسجد جو ہے وہ ہماری سمت کی بلکہ بالکل جہت قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، سیدھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو مخصوص جگہ بن رہی ہے اور وہاں پر بہت لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس میں بھی 19 20 اونچ نیچ ہو جائے تو فرق اس سے بھی نہیں پڑے گا، لیکن اہتمام کیا جائے وہاں پر حسابیات ساری کی سارے علوم جو ہے وہ استعمال کر کے، جدید دور آج کل تو کمپاس ہے، بالکل آسانی ہے، تو پوری اسی ڈگری پر جو ہے رخ رکھا جائے مسجد کا، جس رخ پر بیت اللہ جو ہے وہ بالکل سیدھ کے اندر ہو۔ اسی لیے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت پھیر لیا کرو۔
جہاں کہیں بھی ہو، جنگل میں ہو، جہاں ہو اپنے. اور اس کی دلیل جو ہے نا وہ قرآن پاک کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، یعنی مشرق یہ مدینہ والوں کے لیے ہے، مدینہ والوں کے لیے، کیونکہ مدینہ والوں کا قبلہ جنوب کی طرف ہے. بیت اللہ مدینہ کے جنوب میں آتا ہے. مشرق و مغرب کے درمیان کون سی سمت بنتی ہے؟ جنوب بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق و مغرب کے درمیان جو پوری سمت ہے نا جنوب، وہ ساری قبلہ ہے. بالکل سیدھ میں نہ بھی قبلے کے کھڑے ہو، اس سمت میں چہرہ کر لیا، تھوڑا سا ادھر ہو تھوڑا سا ادھر ہو تو بھی نماز ہو جائے گی، سارا کا سارا قبلہ ہے یہ. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ دین اسلام کی بنیاد ہی آسانی پر ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر مجبوری نہیں ہے، تنگی نہیں ہے. فرمایا کہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب ہیں، لیعلمون انہ الحق من ربہم، البتہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یہ کیسے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ تورات انجیل کے اندر جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہے نا، کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے، عرب میں آئیں گے اور پھر وہاں مکہ میں آئیں گے، پھر وہاں سے ہجرت کریں گے یثرب کی طرف، ساری پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تھی. وہاں ان پیشن گوئیوں میں یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ وہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا. اس لیے اہل کتاب کو معلوم ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا، اب یہ لوگ مان نہیں رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں مانتے تو نہ مانے، اللہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. ایک محدود مدت تک ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جب اللہ پاک جو ہے پکڑنا چاہیں گے ان کی پکڑ فرمائیں گے. یہ آیت ہماری جو ہے 144 ختم ہوئی. اگلی آیت بھی بالکل ترجمہ ہی ہے، زیادہ نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، البتہ اگر آپ اہل کتاب کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے پاس تمام نشانیاں لے آئیں، تمام آیتیں تمام نشانیاں ان کے سامنے لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، تمام دلائل لے آئیں، تو وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. اہل کتاب ان کو تو ضد ہے نا، تو وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، آپ بھی ان کے قبلہ کی اتباع نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو تو حکم آ گیا ہے. وہ آپ کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے تو ان کے قبلے کی اتباع کرنی نہیں ہے کیونکہ آپ ہم نے حکم دے دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں. وما بعضهم بتابع قبلتہم، وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلہ کا اتباع نہیں کرتے. اب جو عیسائی ہیں نا ان کا قبلہ جو ہے، ان کی کوشش ہے، ان کا قبلہ جو کوشش کرتے ہیں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نصارہ جو ہیں. اور یہودی بالکل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپس میں بھی ان کا اتحاد نہیں ہے قبلہ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آپ بھی ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی جبکہ آپ کے پاس اس کا علم بھی آ چکا ہے کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ اس وقت نا انصاف لوگوں میں ہوں گے، بے انصاف لوگوں میں ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہود و نصارہ کا اتباع کریں. بالکل یہ بالفرض والمحال اللہ پاک نے فرمایا ہے اور امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ اصل جو ہے یہ سبق، یہ تعلیم امت کو ہے کہ یہود و نصارہ کی کسی بات کی اتباع نہیں کرنی، ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنی، ان کی کسی بات کی اتباع نہیں کرنی. اگر ایسا کرو گے انک اذا لمن الظالمین، اس وقت ظالم لوگوں میں بن جاؤ گے، نا انصاف لوگوں میں بن جاؤ گے. اس لیے یہ تو یہاں پر صرف قبلہ کی بات ہے. مفسرین فرماتے ہیں کسی معاملے میں بھی یہود و نصارہ کا اتباع نہیں کرنا. ہم نے دیکھنا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، جو ہمیں حکم ہے ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے. یہ نیوٹرل کا لفظ جو ہے نا وہ دین اسلام میں نہیں ہے. یہاں تو جانبدار ہی رہنا پڑتا ہے، غیر جانبدار بندہ نہیں ہو سکتا، جانبدار رہنا پڑے گا، اسلام کی جانب میں رہنا پڑے گا. یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ میں یہودی بھی بن جاؤں ان کو بھی خوش کر لوں، نصارہ بھی میں سے بھی بن جاؤں، عیسائی بھی بن جاؤں ان کو بھی خوش کر لوں، ہندوؤں کو بھی خوش کر لوں اور فلاں کو بھی خوش کر لوں اور مسلمانوں کو اسلام کو بھی خوش کر لوں. اس سے یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے گا، اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہوگا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ان کی کسی بات کی اتباع نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے انک اذا لمن الظالمین، پھر ظالموں میں سے ہوں گے،
آپ کو جو تعلیم دی گئی ہے آپ اسی کے مطابق چلیں گے، وہ جو کچھ کرتے ہیں کرتے رہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ خود ہی ان سے پوچھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی سمجھنے کی توفیق نصیب۔